سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جناب ساڈے واسطے کام نہیں ہے، تسی کسی اور کو بنواؤ۔ کہا جاتا ہے کہ اچھوں کے ساتھ چنگیاں نال تو سارے گزار لیندے نے، مزہ تا ہے بندہ مندے نال گزارے۔ واقعہ ایک بار کا، سبق ہر بار کا۔ ایک بار ایک بادشاہ اپنے محل میں دربار لگائے بیٹھا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دربار لگتا ہے تو سیدھی طرف الٹی طرف کچھ سپاہی اس کے وزیر بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ پنکھا جھلنے والے دربار پر بادشاہ کے گرد کھڑے ہو کر پنکھا جل رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ سینیریو تھا، اور اس بادشاہ کا ایک عیب یہ تھا کہ اس کی ایک آنکھ کانی اور ایک ٹانگ لنگڑی تھی۔ اس کو ایک خیال آیا کہ یار میری کوئی ایسی تصویر ہونی چاہیے جس میں میرا یہ عیب نہ ہو۔ اس نے حکم جاری کیا اور جتنے بھی مصور پینٹر تھے ان سب کو اس نے ہائر کیا اور بلایا اور کہا جناب والا میرے عیب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے ایک تصویر ایسی بنانی ہے جس میں میرے یہ عیب نظر نہ آئیں۔ اب آپ تصور کریے کہ بادشاہ سلامت ہے، دربار لگا ہوا ہے اور مصور سارے کھڑے ہیں اور کیسی پیشکش کی جا رہی ہے بادشاہ کی طرف سے۔ اب سارے مصور پریشان کہ یار اب دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ ہے ہی نہیں، تو تصویر کو کیا رخ دیں کہ ایک آنکھ کانی ہے اور وہ کانی نظر نہ آئے، ایک ٹانگ لنگڑی ہے ہی نہیں، اور کس انداز سے ہم اس کو بنائیں کہ وہ ٹانگ کا عیب نظر نہ آئے۔ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جناب ساڈے واسطے کام نہیں ہے، تسی کسی اور کو بنواؤ۔ بادشاہ نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی، آپ اپنے آپ کو بڑے پینٹر کہتے ہو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ نے میری بات کا جواب ہی نہیں دیا اور میری اس خواہش کو آپ نے پایا تکمیل تک پہنچانے کا بیڑا ہی نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا نہیں جناب سوری، آئی ایم سوری، ہم نہیں کر سکتے۔ ایک مصور خاموش کھڑا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں یہ کوشش کر سکتا ہوں اور میں آپ کی کیسی تصویر بنانے کی ضرور کوشش کروں گا، کامیاب ہو جاؤں گا جیسی آپ چاہتے ہیں۔ سارے حیران ہو گئے یار کون سی ٹیکنیک لگائے گا جس سے بادشاہ کے عیب ہی نظر نہیں آئیں گے۔ خیر اس نے ان کو گو ہیڈ دیا اور وہ گھر جاتا ہے تصویر بنا کے لاتا ہے۔ وہ جو تصویر بنا کے لاتا ہے یہ بھی آپ کو آپ کے موبائل پہ نظر آ رہی ہوگی۔ اس نے بادشاہ کی تصویر کو ایسے ڈیزائن کیا کہ ایک شکاری ہے اور شکار کے لیے اس نے بندوق کو تانا ہوا ہے اور آنکھ بند کر کے ہی نشانہ باندھا جاتا ہے، تو یوں وہ جو کانی آنکھ تھی اس نے اس آنکھ کو بند کر دیا۔ اور عموماً یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب شکاری شکار کے لیے بندوق تانتا ہے تو ایک گھٹنا نیچے لگاتا ہے، تو اس نے اسے ٹوٹی ہوئی یا خراب ٹانگ کو بھی اسی ٹیک لگائی ٹانگ کی تشبیہ دے کر اس انداز سے کریٹ کی کہ اس تصویر میں اس کے دونوں عیب چھپ گئے۔ یہ تھا ایک واقعہ۔ سبق کیا ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے؟ دیکھیں میرے اندر آپ کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ضرور ہیں، اور کچھ خامیاں ہیں جن کو دور کیا جا سکتا ہے، کچھ خامیاں ہیں جن کے ساتھ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، جن کو ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے۔ دور سے نہ آیا ہوا کوئی بھی نہیں ہے، پرفیکشن آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی آدمی اپنا جیون ساتھی بے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا وہ اکیلا رہ جائے گا۔ بے عیب جیون ساتھی کا ملنا آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی آسان بات ہے؟ تو کچھ نہ کچھ خامیاں رہتی ہیں انسان کے ساتھ۔ اب اس سے جو لرننگ ہے، سیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بھی اگر کسی کے اندر عیب دیکھیں، وہ ہمارا قریبی ہے، وہ ہمارا دوست ہے، تو ہم اس کی تصویر کو کچھ ایسا کریٹ کریں اپنے مائنڈ میں کہ اس کے عیب ہونے کے باوجود بھی نظر نہ آئے۔ آپ عیب دور نہیں کر سکتے، لیکن اس کا عیب ہونے کے باوجود بھی نظر نہ آئے، ہم اس کی خوبیوں پر نظر رکھیں، ہم اپنے آپ کو ایسا پازیٹیو بنائیں کہ اس کے ساتھ بھی رہیں اور اس کی خامیوں کے ساتھ رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اچھوں کے ساتھ چنگیاں نال تو سارے گزار لیندے نے، مزہ تا ہے بندہ مندے نال گزارے۔ کبھی ایسا واہ پڑ جائے کسی سے، دوست ہے، بوس ہے، بیوی ہے، خاوند ہے، ساس ہے، بہو ہے، ایکس وائی زی کچھ بھی ہے، اگر کہیں ایسے شخص سے واسطہ پڑ جائے جس کے اندر خامیاں ہیں تو اب اس کو چھوڑ دینا تو کوئی بہادری نہیں ہے، تو بڑا آسان سا کام ہے کہ یار یہ اس کے اندر یہ خامی ہے تو لہٰذا اس کو چھوڑ دیجیے۔ ہاں کچھ خامیاں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی چھوڑنے والی ہوتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یار یہ غصہ بڑا کرتا ہے، یار یہ کھاتا بہت ہے، یار یہ ناراض بڑی جلدی ہو جاتا ہے، فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں جو عموماً میرے اندر بھی پائی جاتی ہیں اور آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہوں گی۔ تو اس سارے سینیریو سے، سارے واقعے سے جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہی کہ عیبوں کو چھپا کر، خامیوں کو چھپا کر خوبیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، کسی نہ کسی طرح سے خامیوں کو چھپا کے۔ جس طرح مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ کوئی رشتہ دیکھنے آتا ہے، اب رشتہ دیکھنے آتا ہے تو خامیاں چھپائی جاتی ہیں نہیں چھپائی جاتی، گھر کی خامیاں چھپائی جاتی ہیں، شخص کی خامیاں چھپائی جاتی ہیں، کاروبار کی خامیاں چھپائی جاتی ہیں کہ یار کسی طریقے سے بیاہ ہو جائے۔ کیوں کہ یار اگر خامیاں چھپائیں گے نہیں تو بات بنے گی نہیں۔ تو اسی طرح اگر جس سے شادی ہو گئی یا جس سے آپ کا رشتہ جڑ گیا، تعلق ہو گیا، اب اس کی خامیاں چھپانی پڑیں گی، آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ عیب بے عیب ساتھی تلاش کرنے کے لیے جائیں گے تو بڑے
بڑی مشکل میں آ جائیں گے. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ میسیج اچھا لگا. اگر اچھا لگا تو شیئر بھی کر سکتے ہیں, لائک بھی کر سکتے ہیں, اس لیے کہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچے. اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو, ہمیں اچھے انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.